محترم حدیث شریف سن رہے ہیں آپ لوگ نا محبت سے؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ حدیث شریف سناؤں آپ کو؟ اچھا جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں بولے سبحان اللہ۔ اب ایک حدیث سنا رہا ہوں، قسم خدا کی آپ سنیے گا تو بہت دن تک یاد رکھیں گے۔ جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اس حدیث پاک کا استقبال کریں، بولے سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبر فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير واما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس۔ سبحان اللہ، آؤ تیز بولے سبحان اللہ۔ حضرات جو حدیث شریف میں سنا رہا ہوں نا، 15 سال مدرسے میں جا کے پڑھیں گے تب یہ حدیث آپ کو سننے کو ملے گی، اور آپ بیٹھے بیٹھے آرام سے سن رہے ہیں حدیث پاک، محبت سے حدیث پاک سنیے، نبی کی حدیث۔ حدیث پاک میرے نبی جو فرما دے وہ بھی حدیث ہے، میرے نبی جو سن لے اس پر کچھ نہ بھولے، اختلاف نہ کرے، یہ بھی حدیث ہے، میرے نبی جو کر دے وہ بھی حدیث ہے۔ حضرات حدیث پاک سننے سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، ہمارا دل بھی منور ہوتا ہے، اس لیے نبی کی حدیث سنیں، اس لیے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں قرآن کریم کے بعد اگر سب سے فضیلت والی کوئی چیز ہے تو نبی کی حدیث پاک ہے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرات اس حدیث سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی نگاہ کے لیے زمین بھی آڑ نہیں ہے، آسمان بھی آڑ نہیں ہے، میرے نبی آسمان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کی آنکھ زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھتی ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ آقا جب 2 قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، جاتے جاتے میرے مصطفیٰ اچانک رک گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا چلتے چلتے کیوں رک گئے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ سبحان اللہ، نبی کہتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اور یہ کٹ ملا بولتا ہے کہ نبی کی آنکھ ہماری آنکھ کی طرح ہے۔ معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ۔ اب نبی کی نگاہ دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیں، ہم کو بھی بتا دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ 2 قبر کے میرے آس پاس ہے، ایک قبر دائیں طرف ایک قبر بائیں طرف، ان دونوں قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہی دیکھ کر میں رک گیا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو نبی یہ جانتا ہے ان پر عذاب ہو رہا ہے، وہ نبی یہ بھی جانتا ہے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا یہ بھی بتا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، جو استنجا صاف نہیں کرتا تھا، جو پیشاب کرنے جاتا تو پانی نہیں لیتا تھا، ڈھیرا کا استعمال نہیں کرتا تھا، نجاست کو کپڑے سے سکھاتا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ نجاست ملوث رہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل فرما دیا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس حدیث پاک سے یہ ذہن لے کر جاؤ، جتنے لوگ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں وہ ذہن لے کر جائے اللہ کی ذات کی قسم، جو لوگ ناپاک رہنے کے عادی ہیں اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو آج کے بعد پاک رہنے کی کوشش کرو، ناپاک رہنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پاک رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الطہارۃ من نصف الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ کتنے لوگ تو پاک ہونے کا مسئلہ نہیں معلوم، بیچارے پاک کیسے رہیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میں رخ دوسری طرف نہیں کرنا چاہتا ورنہ بات کٹ جائے گی، اتنا لمبا چلا عنوان بھی ہے، وقت بھی نہیں کہ میں 2 گھنٹہ آپ کو گھما پھرا کے سمجھا دوں، وقت کی بہت قلت ہے، دامن یہ نہیں، اس لیے میں کھل کر آپ کے سامنے نہیں بیان کر پا رہا ہوں۔
بہرحال آپ سنیں، ناپاک رہنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کریں۔ صحابہ نے کیا آقا دوسری قبر والا کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا دوسری قبر والا وہ ہے جو ہمیشہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ چغل خوری، عورتیں تو اس کے بارے میں اسپیشلسٹ ہوتی ہیں، ایک دم اسپیشلسٹ۔ ہر اگر میں تو کہتا ہوں اگر عورتوں کو جنت میں جانے، الحمدللہ تو یہاں کی عورتیں بڑی سنسان بہت اچھے ماحول میں بیٹھی ہیں، ورنہ عورتوں کا حال یہ ہے جناب گالی دینے پہ آ جائیں تو 7 خاندان کھا جائے پھر بھی پیٹ نہ بھرے۔ اور اگر جنت میں جانے کے لیے ایک بار کہہ دیا جائے، اجازت دے دی جائے تو جنت کے دروازے کھڑا کر لیں حضرات۔ لیکن سنیں آپ، میرے نبی نے فرمایا دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے صحابہ، میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، اپنے غلاموں کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے رحمت۔ ایک ہری ٹہنی لائی جائے تاکہ ان کے عذاب میں قلت ہو جائے۔ صحابہ گئے، ایک ہری ٹہنی توڑ کر لائے۔ ہری ٹہنی کو آقا نے 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا داہنی قبر پہ گاڑ دیا، ایک ٹکڑا بائیں قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے اس کیا آقا لما فعلت ھذا، آقا آپ نے ایسا کیوں کیا، آقا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ ٹہنی جب تک ہری رہے گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں میرے پیغمبر کی نگاہ زمین کے اوپر دیکھتی ہے وہی زمین کے اندر بھی دیکھتی ہے۔ اور حضرات اس حدیث سے ایک ذہن یہ بھی لے کر جاؤ، آج جب ہم لوگ مزار پہ جاتے ہیں، جب ہم لوگ پھول ڈالتے ہیں، چلی والے بولتے ہیں پھول ڈالتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اسی حدیث سے ثابت ہے۔ میرے پیغمبر نے ہری چیز کو قبر کے اوپر گاڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مزاروں پر پھول ڈالنا یہ شرک و بدعت رہی ہے، تمہارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ جب یہ شاعر کہتا ہے سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں۔ اس لیے حضرات اس حدیث سے ہمیں کئی ذہن ملتا ہے لیکن بہت لمبا نہیں کھینچ سکتے۔ بہرحال ایک اگر آپ چاہیں تو زمین کے اندر میرے نبی کیسے دیکھتے ہیں ایک حدیث اور آپ کو سنا چاہ رہے ہیں بھیا؟ بولیے محبت کے ساتھ، ہاتھ اٹھائیے جو لوگ نہیں سننا چاہ رہے۔ اچھا نہیں سننا چاہ رہے، اچھا جتنے لوگ سننا چاہ رہے ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سنیں حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک کئی کتابوں میں موجود ہے جو اب سنانے جا رہا ہوں۔ سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک سنیں گے، حدیث پاک مشکات شریف موجود، حدیث پاک ہے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووضع في قبره فصلي عليه فصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما صبحت ثم كبرت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره سبحان الله حتى فرجہ اللہ منہ۔ ترجمہ سنیے، حضرت سعد بن معاذ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بتاؤں آپ کو۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، جس وقت ان کا انتقال ہوا، آسمان سے فرشتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بولے یا رسول اللہ آپ کے کس غلام کا انتقال ہوا ہے؟ جب اس کی روح فرشتے اوپر لے جا رہے ہیں تو اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے، اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ کس کی روح آ رہی ہے۔ تو میرے نبی نے اندازہ لگا لیا کہ میرے غلام سعد بن معاذ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، خراب تھی۔ میرے آقا نے تحقیق فرمائی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے نبی اپنے پیارے پیارے صحابہ کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ جب میرے آقا ان کے گھر پہنچے تو سعد بن معاذ کی ان کی لاش پاک جس حجرے میں رکھی ہوئی تھی، میرے آقا جب حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو میرے آقا ایک قدم یہاں رکھتے ہیں تو دوسرا قدم آقا کود کر یہاں رکھتے ہیں، تیسرا قدم آقا یہاں رکھتے ہیں، یعنی جب کمرہ خالی ہوتا ہے انسان ڈائریکٹ سیدھے چلا جاتا ہے۔ میرے آقا سیدھے نہیں جا رہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم یہاں رکھا تو دوسرا قدم یہاں رکھا، تیسرا قدم یہاں رکھا، چوتھا قدم یہاں رکھا، پانچواں قدم یہاں رکھا، یعنی آقا گھوم کر جا رہے۔ تو صحابہ نے آقا عرض کیا آقا آپ
ऐसा ऐसा क्यों चल रहे हैं, आका सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया इन्नी अरा मा ला तराउना वस्माउ मा ला तस्माउन। सहाबा, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। तेरी निगाह नहीं देखती है मगर मेरी निगाह देखती है। साद बिन मास के पास अल्लाह के हजारों मलाइका बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। और ये मुल्ला बोलता है कि हुजूर के इल्म गैब ने हुजूर की निगाह नहीं देखती, उनकी आंख हमारी आंख की तरह है। अरे गंधौरा, हुजूर की आंख जो देख रही वो तू क्या देखता है? देखे आप, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन मास रदियल्लाहु ताला अन्हु की जनाजे के पास पहुंचे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहलवाया, उनको धुलाया। जब जनाजा उठा, सहाबा किराम ने जो कंधा लगाया था, आका के पास से बोले या रसूल अल्लाह, साद बिन मास का जनाजा बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अपने कंधे पे मैंने कुछ जनाजा उठाया है। आका ने फरमाया सहाबा ये मत सोचो कि साद बिन मास का जनाजा बड़ा हल्का है, हल्का इसलिए हो रहा है कि साद बिन मास के जनाजे में फरिश्तों ने कांधा लगाना शुरू कर दिया है। सुभान अल्लाह, फरिश्तों ने कांधा लगाना शुरू कर दिया है। अब इसी हदीस पाक का टुकड़ा, ये हदीस पाक जो मैंने सुनाई उसका पूरा तर्जुमा सुने। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि अपने नबी के साथ जब हम हजरत साद बिन मास के जनाजे में गए, मेरे आका ने साद बिन मास का जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब उनको कब्र में लिटाया गया, मिट्टी भी बराबर कर दी गई। जब मिट्टी भी बराबर कर दी गई तो मेरे आका रोजाना हमेशा मामूल के खिलाफ वहां पर बहुत देर तक ठहरे रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और वज़ाइफ कर रहे हैं। सहाबा ने फरमाया कि हमने भी वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मेरे आका ने तकबीर पढ़ी, हमने भी तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे आका अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, हम लोगों ने भी अल्लाह के पाकी बयान करना शुरू कर दिया। तो जब मेरे आका इससे फारिग हुए तो हम लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह लिमा सब्बाता सुन्ना कबरता, आका आपने इतनी देर तक तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ी? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा, जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते, जो मैं सुनता हूँ तुम नहीं सुनते। जब साद बिन मास को उनकी कब्र में लिटाया गया तो उनकी कब्र उन्हें दबा रही थी। तो जब मैंने देखा तो मुझे गवारा ना हुआ कि जो मेरा गुलाम है उसकी कब्र उसे दबाए। तो मैंने जब तस्बीह बयान करना शुरू किया, जब मैंने तकबीर पढ़ी तो अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह और तकबीर के जिक्र की बदौलत अल्लाह ताला ने साद बिन मास की कब्र को कुशादा कर दिया। यहाँ तक कि उनकी कब्र जन्नत की क्यारी बन गई है। जहाँ तक साद की निगाह जा रही है अल्लाह ताला ने उनकी कब्र को कुशादा फरमा दिया है। हज़रात, जब मेरे पैगंबर ज़मीन के ऊपर देखते हैं, ज़मीन के अंदर भी देखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दो। ये मियाँ बोलते हैं भैया कब्र पे अजान क्यों देते हैं आप? ये कहाँ साबित है? इसी हदीस से साबित है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन मास के जनाजे पे मेरे आका वहां पर ठहर कर बहुत देर तक तस्बीह पढ़ी। मेरे आका ने तकबीर भी पढ़ी। इसी हदीस से साबित है कि मुर्दे के इंतकाल के बाद, जनाजे के बाद, दफन करने के बाद उसकी कब्र पर अजान दिया जाए, चाहे अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, तकबीर पढ़ी जाए, सब जायज है। ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। हजरात, आप बताइए अजान में होता क्या है? अजान में तो कोई गाना गाया नहीं जाता है। अजान में अल्लाह उसके रसूल का नाम है, तकबीर में भी अल्लाह उसके रसूल का नाम है। हदीस शरीफ में सराहत के साथ आया है कि मेरे पैगंबर ने कब्र के ऊपर तस्बीह और तकबीर पढ़ी। तो पता क्या चला, ये नाजायज और हराम नहीं है बल्कि ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत मोहतरमा आप बता दें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम हमारे गुलामों को यही से देखते हैं, हमारे सलाम को यही से सुनते हैं। हमारे नबी मदीने में मौजूद, मदीने से हमारे आका हमारे दरूद हमारे सलाम को यही से देखते हैं और यही से सुनते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे नबी की इल्म गैब है और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, ऐसा मेरे नबी ने साबित भी कर दिया है। हजारों वाक़यात से ये साबित है। आपको बताऊं, मेरे नबी के गुलाम एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला। सुन रहे हैं ना भैया? हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला ने जंगे बदर में बहुत सारे कुफार को, मुशरिकीन को कत्ल किया था। तो कुफार और मुशरिकीन ने यह ऐद कर लिया कि खुबैब को हम लोग भी सजा देंगे।
حضرت خبیب آپ سفر میں جا رہے تھے، قریشیوں نے، کفاروں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا عہد کر لیا. ان کو لے گئے دور دراز. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے دور ہے، بہت دور ہیں، کافی دوری پر ہیں. خبیب کو کفاروں نے گرفتار کر کے بہت دور بھیج دیا اور وہاں پہ لے گئے ہیں سولی پر چڑھانے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے. حضرت خبیب کو سب سے پہلی سزا دیتے ہیں کہ ان کو ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں 40 دن کے لیے بند کر دیا جائے. اگر یہ زندہ رہے گے تو انہیں سولی پر چڑھائیں گے، ورنہ یہ اسی تڑپ تڑپ کر تنگ اور تاریک کوٹری میں مر جائیں گے. جب حضرت خبیب کو تنگ اور تاریک کوٹری میں جب بند کر دیا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کوٹری میں ہے، تاریک کوٹری میں ہے، چاروں طرف سے دروازہ بند ہے، بالکل لاک ہے. ایک دن کفار و مشرکین کی ایک بیٹی تھی، اس نے ایک کھڑکی سے کہیں سے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ الحمدللہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تھے دبلے پتلے تھے، اب تو موٹے تندرست ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ خبیب کے کمرے میں اللہ رب العزت انار کا ایک ایسا درخت ظاہر فرماتا جس میں پھل لگا ہوتا، اس میں سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار توڑتے، انار کھاتے، میٹھا چشمہ جاری ہوتا، پانی پی لیتے. خبیب کمزور ہونے کے بجائے تندرست ہوتے نظر آئے. کفار و مشرکین نے جب دروازہ کھولا تو دیکھتے دیکھ کے وہ دنگ رہ گئے، یہ تو دبلا پتلا تھا، اتنا تندرست کیسے ہو گیا. کہا خبیب تیار ہو جاؤ، اب تمہیں ہم سولی پر چڑھائیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے، ارے سولی پر چڑھانے سے پہلے میری ایک خواہش ہے، میری خواہش کو پوری کر لینے دے. ان لوگوں نے کہا بتاؤ تمہارا کیا خواہش ہے، تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج ہماری خواہش کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے بھیا ہم کو پلا کرنا چاہیے. ہماری خواہش اگر کوئی پوچھے تو کہیں گے ہم کو بھیا آگرہ کا پیٹھا چاہیے. لیکن صحابہ کی خواہش، عرض کرتے ہیں اے کفار و مشرکین میری آخری خواہش میرے مصطفیٰ پر ایک بار مجھے سلام پڑھ لینے دے. سبحان اللہ، سلام پڑھنے دے. آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت پہلے نماز نفل پڑھی، سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرا، لیکن آپ نے اس لیے اٹھا دیا کہ کفار سوچیں کہ یہ موت سے ڈر رہا ہے. سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور رخ کرنے کے بعد پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے ہوا، اے فضا، اے باد صبا، میرے سلام کو میرے مصطفیٰ تک پہنچا دینا. ابھی حضرت خبیب سلام پڑھ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ مدینے میں مسجد نبی میں صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھ جا کر تقریر کرتے ہیں. اچانک میرے مصطفیٰ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. جب میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، صحابہ نے پوچھا آقا کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے جواب کس کا دیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا میرے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. میرا غلام میرے خبیب مجھے دور سے سلام کرتا ہے، میری نگاہ نے سن لیا، میں نے اپنے غلام کو جواب دیا وعلیکم السلام. حضرات ہم لوگ مدینے سے سلام کرتے، ہمارے مصطفیٰ مدینے سے جواب دیتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، آقا مدینے سے ہم غلاموں کا جواب دیتے ہیں. ہم نبی پر سلام یہاں سے پڑھتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ مدینے سے دیکھتے ہیں. جیسے ہی میرے آقا نے حضرت خبیب کو دیکھ لیا، حضرت خبیب کا جواب بھی دیا. سبحان اللہ. حضرات اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ تو اتنا لمبا چوڑا عنوان ہے کہ اگر اس پر تقریر کی جائے تو کئی گھنٹہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں میں مسلسل 5 دن تو لگاتار میں علم غیب پر بول چکا ہوں کئی جگہوں پر. حضرات تو یہ عنوان تو بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن آئیے میں ایک حدیث شریف آپ کو وہ بتا دوں، سنا دوں، سنیے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اس سے بڑی علم غیب کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ بھیا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. اب آپ سوچیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جائیں گے میرے مصطفیٰ سب کا نام بھی جانتے ہیں. اس کے باپ کا نام جانتے ہیں، اس کے خاندان کا جانتے ہیں، اس کے قبیلے کا نام جانتے ہیں، اس کے گاؤں کا نام جانتے ہیں، اس کے پوسٹ کا نام جانتے ہیں، اس کی تحصیل کا نام جانتے ہیں. یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. جہنم میں کون جاتا ہے آقا اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام جانتے ہیں، اس کے خاندان کا نام جانتے ہیں، اس کے گاؤں کا نام جانتے ہیں، اس کے قبیلے کا نام جانتے ہیں، اس کے محلے کا نام جانتے ہیں، اس کی تحصیل، اس کے پول، اس کے ضلع، اس کے اسٹیٹ، اس کے ملک کا نام جانتے
ہیں. آپ سوچتے ہو کہ مولانا صاحب یہ کیسے؟ تو آئیے ایک حدیث سنا دوں. سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور تیز بولیے سبحان اللہ. اور تیز آواز بولیے یا رسول اللہ. حدیث پاک سنیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان فقال هل تدرون ما هذان الكتابان قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للذی فی یدہ اليمنى هذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنة واسماء آبائهم واسماء قبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء آبائهم واسماء قبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا. ترجمہ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی اپنے حجرے سے نکلے. میرے نبی کے ہاتھ میں, میرے نبی کے دست مبارک میں 2 کتاب تھی. کتنی کتاب تھی؟ تھوڑا تیز بولیے. 2 کتاب تھی. ایک کتاب دائیں ہاتھ میں, کتاب بائیں ہاتھ میں. صحابہ نے دیکھا, بولا یا رسول اللہ یہ کتاب کیسی ہے؟ آقا نے فرمائے, صحابہ سے پوچھا حل تدرون ما هذان الکتابان, کیا تم جانتے ہو یہ کتاب کیسی ہے؟ بولے یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے ہیں, مگر آپ بتا دیں تو سب جان جائیں گے. سبحان اللہ. آپ بتائیں گے تو سب جان جائیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, یہ جو داہنی ہاتھ میں کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں سارے جنتیوں کا نام لکھ دیا ہے. جنتی کے باپ کا نام لکھ دیا ہے, اس کے قبیلے کا نام لکھ دیا ہے, اس کی تحصیل, اس کے پوشت کا نام لکھ دیا ہے. اور اے صحابہ سن لو, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سب کا نام اس میں نوٹ کر دیا ہے. نہ کوئی زیادہ ہوگا نہ کوئی کم ہوگا. اور اے میرے صحابہ سن لو, جو میں بائیں ہاتھ میرے پاس کتاب ہے, اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سارے جہنمیوں کا نام لکھ دیا ہے. اس کا نام لکھا ہے, اس کے باپ کا نام لکھا ہے, اس کے قبیلے کا نام لکھا ہے, اور جتنے جہنمی ہیں سب کا نام اللہ نے اس میں ٹوٹل کر دیا ہے. نہ کوئی زیادہ ہوگا نہ کوئی کم ہوگا. یہ ہے سنی مسلمان. اس حدیث پاک سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ جہاں سارے جنتی کو جانتے ہیں وہی سارے جہنمی کو جانتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. اس سے بڑا غیب اور کیا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں.